نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کی جانب سے جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد کی عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کے لیے درخواست دائر کی گئی۔ 24 جون 2025 کو جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد کی عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کر دیا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی رپورٹنگ سینٹر کے سب انسپیکٹر وسیم خان نے 24 جون 2025 کو عدالت کو کمپلینٹ کی کہ ایجنسی نے 2 جون 2025 کو اس معاملے کی انکوائری شروع کی اور وہ جھوٹی، ہتک امیز اور ریاست کے حکام کے خلاف جعلی اور گمراہ کن معلومات پھیلانے میں ملوث متعدد یوٹیوب چینلز کی تحقیقات کر رہی تھی۔ یہ چینلز پاکستان تحریک انصاف PTI سے وابستہ ہیں اور ساتھ ہی ان چینلز کو صحافی معید پیرزادہ، اسد علی طور، احمد نورانی، متی اللہ جان، عمران ریاض خان، صابر شاکر، اوریا مقبول جان اور افتاب اقبال چلا رہے ہیں۔ سب انسپیکٹر وسیم خان نے عدالت کو بتایا کہ معاشرے میں خوف، انتشار اور بدامنی پھیلانے کا مواد پھیلایا جا رہا ہے ان چینلز کے ذریعے، اور اس میں انتہائی دھمکی آمیز، اشتعال انگیز اور تضحیک آمیز ریمارکس شامل ہیں۔ سب انسپیکٹر وسیم خان نے اس اپنی کمپلینٹ میں الزام لگایا کہ ان چینل کا مقصد مسلح افواج ریاست کو عوام کے خلاف مشتعل کرنا ہے۔ ایجنسی نے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے سیکشن 37 کے تحت ان یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کی اجازت طلب کی اور درخواست کی کہ یوٹیوب کی پیرنٹ کمپنی گوگل LLC کو ان کو ہٹانے اور بلاک کرنے کے لیے قانونی حکم جاری کیا جائے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ایپلیکیشن اور اس کے ساتھ موجود ایویڈنسز کا جائزہ لینے کے بعد عدالت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ پیش کردہ حقائق پر قائل ہے اور انکوائری آفیسر کے پیش کردہ شواہد پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کی قانون اور تعزیرات پاکستان کے قوانین کے تحت قابل سزائے جرم تشکیل دیتے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے کمپلینٹ اور اس کے ساتھ موجود ایویڈنسز کا جائزہ لینے کے بعد عدالت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ پیش کردہ حقائق پر قائل ہے اور انکوائری افسر کی پیش کردہ ایویڈنسز پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے قانون اور تعزیرات پاکستان کے قوانین کے تحت قابل سزائے جرم تشکیل پاتے ہیں۔ عدالت نے ایجنسی کی ایویڈنسز کو تسلی بخش پایا اور فیصلہ دیا کہ اس معاملے پر موجودہ قوانین کے تحت قانونی کارروائی کی ضرورت ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے 27 چینل کو بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد کی عدالت کا 27 یوٹیوبرز کے چینلز بلاک کرنے کا حکم۔ FIA کی درخواست پر عدالت نے یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد عباس شاہ کی عدالت نے 24 جون 2025 کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے دائر درخواست پر 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ تحریری حکم نامے میں یوٹیوب کے افسر انچارج کو ان تمام چینلز کو بلاک کرنے اور انہیں ہٹانے کی ہدایت کی۔ اس جوڈیشل مجسٹریٹ کے آرڈر کے بعد یوٹیوب نے ان 27 کنٹینٹ کریٹر چینل والوں کو بتایا کہ اگر انہوں نے عدالتی احکامات پر عمل نہیں کیا تو ان کے چینلز کو بلاک کر دیا جائے گا۔ اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ہماری مقامی قانون کی ذمہ داریوں کے مطابق ہم بغیر کسی نوٹس دیے کورٹ کے آرڈر کی تعمیل کر سکتے ہیں اور آپ کے چینلوں کو بلاک کر سکتے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کے حکم کے خلاف صحافی متی اللہ جان اور اسد علی طور نے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی۔ خاص گزاروں نے موقع پر اختیار کیا کہ انہیں پہلے کوئی نوٹس بھیج کے اطلاع نہیں دی گئی اور آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کی گئی۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے کہا کہ اس حکم کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ دفاع کو سننے کا موقع دیے بغیر یک طرفہ فیصلہ دیا گیا اور مجسٹریٹ عدالت کا اس معاملے پر کوئی دائرہ اختیار بھی نہیں تھا۔ 11 جولائی 2025 کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکر نے نظر ثانی کی 2 درخواستوں کی سماعت کی
اور ان درخواستوں کو ایڈمٹ کیا، ایک صفحے کی تحریری حکم میں ان 2 یوٹیوب چینلز کی پابندی معطل کرنے کا حکم دیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی عدالت نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو 21 جولائی 2025 کو اگلی سماعت میں جواب طلب کرنے کا نوٹس بھی جاری کیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ ان چینلز کے مالکان کو مجرمانہ کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ جن یوٹیوب چینلز کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان 27 یوٹیوب چینلز کے خلاف کرمنل کارروائی بھی ہوگی۔ ان یوٹیوب چینلز پر پابندی کو مختلف قانونی اور دیگر گروپس کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اسد علی طور نے معطلی کے اس آرڈر کو بڑی فتح قرار دیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بنیادی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی پابندی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی یا نفرت انگیز تقاریر کی مخصوص مثالوں کو مناسب طریقہ کار کے مطابق حل کرنے کی بجائے پورے چینلز کو بلاک کرنا نامناسب ہے۔ یہ معاملہ آزادی اظہار کے دائرہ کار پر بحث کرنے کی ایک گمشدہ کوشش ہے اور قوانین کس طرح ذمہ داریوں کے ساتھ آزادی اظہار کے آئینی تحفظات کے ساتھ امنگ ہو سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور میں صارفین کی دلچسپی کے لیے تخلیقی اور فائدہ مند معلومات کو فروغ دینے کی ان چیلنجوں کو کیسے حل کیا جانا چاہیے۔ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔